وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے شروع کریں گے۔ ایپیسوڈ نمبر یہ 152 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ رواں ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی بات کا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت نہ دے، ان کی ان باتوں کو ان کے دلوں میں، مومنوں کے جو ساتھ دوست ہیں یا ان کے رشتہ دار جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے حسرت نہ دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو مرد ہیں ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں، تاکہ اصل مقصد میرا یہی ہے، اور میں بڑی دفعہ اس چیز کو رپیٹ کرتا ہوں، یہ جو اتنا مادوں پہ اتنا زیادہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچایا جائے، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کیونکہ ترجمہ میرے لیے بھی تب آسان ہوا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ گرامر بالکل ایسا ہی ہے، جیسے نمک کی طرح ہے، سمجھ لیں کہ خوبصورت بناتی ہے، اور جتنی بھی آپ گرامر سیکھ سکیں۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، کوئی بھی لینگویج، ہم بہت کم اپنی اردو زبان میں بھی جو اردو گرامر ہے ہم بھول جاتے ہیں، ایون کہ انگلش جو ہے کتنا ہم پڑھتے ہیں، ایکٹیو پیسیو پتہ نہیں کیا کا پڑھا، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ اور میں اگر باہر بھی جاتا ہوں اور انگلش بولنی پڑے تو جتنے میرے پاس الفاظ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے، گرامر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ جملہ کس زمانے میں بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ قرآن تو بہت آسان ہے، اور میں اکثر اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میرا جیسا شخص جو ایک کاروباری شخص ہے اور ابھی بھی کاروبار کرتا ہوں، اور اس کا قرآن کی طرف آنا یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے، یقین جانیں۔ اگر میری اپنی میں اس میں کہوں کہ کچھ کنٹریبیوشن ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اس میں اتنا میرا حصہ ضرور ہے، وہ بھی اللہ ہی کے فضل سے ہے، صرف اللہ کے کرم سے، اور اللہ نہ چاہتا تو میں ایک لفظ بھی نہ پڑھتا نہ پڑھا پاتا۔ 49 سال تک جس شخص کو قرآن ہی نہ پڑھنا آتا ہو، 49 سال کی عمر میں شروع کرے، اور پھر الحمدللہ 50 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا جتنا سیکھے، عربی کو بھی اور ساتھ تجوید بھی پہلے بہت، ابھی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہوں شاید، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کی جائے۔ روز ہی اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے پڑھتا ہوں، اور قاری صاحب کو بھی سناتا ہوں۔ یہ ساری باتیں مقصد صرف یہ ہے پہنچانے کے، آپ تک پہنچانے کا، کہ مایوس نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اللہ اکبر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 2 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، صحیح بخاری کی ہیں، 5027 اور 5028، کہ تم میں سب سے فضیلت والا جو اللہ کے نزدیک ہے نا، وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھے اور سکھائے سے مطلب ہے کہ قرآن کو، ایک تو قرآن کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، سیکھنے سکھانے سے مطلب یہ ہے کہ خود بھی قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور لوگوں کو بھی قرآن کو سمجھائے تاکہ وہ عمل کی طرف آئیں۔ اور پھر فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم، ہاں، مطلب ایسی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا ہے، اور جتنا بھی اللہ کا میرے پہ کرم ہوا کہ جتنا سیکھتا گیا وہ سکھاتا گیا۔ الحمدللہ ایک مسجد جو ہماری مارکیٹ میں ہے،
وہاں پر اللہ نے توفیق دی، پورا قرآن کا ترجمہ کیا الحمدللہ، اور جتنی تفسیر آتی تھی اتنی تفسیر بھی کی الحمدللہ۔ دو چیزیں جو میرے ذہن میں تھی کہ میں نے تفسیر کرنی ہے، تو میرا پورے کا پورا رجحان یہ تھا کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی، صحیح حدیث اور قرآن۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر کھول کر بیان کر دیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے کہ ان پر کیا نازل ہوا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو دوسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کیونکہ یہ قرآن جو ہے، یہ دین جو ہے، اس کی دو جو سورس میں نے بتائے، دو پلر جو سب سے مضبوط ہیں وہ یہی ہیں۔ صحابہ نے اسی کو پکڑا اور 22 لاکھ مربع میل پر چھا گئے اللہ کا دین لے کر۔ وہ ایک جماعت جو بڑی مشکل سے ہجرت کر کر مدینے پہنچی، 13 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر جستجو، کوشش، اللہ اکبر، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے دین کے لیے صرف کر دینا، لگا دینا، تکلیفیں سہیں، تانے سنے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی آپ پر اجر رکھے گئے، کیا کیا نہیں آپ کے ساتھ ظلم، کانٹے بجائے گئے آپ کی راہ میں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ سب کچھ برداشت کیا، اور پھر 13 سالہ کی محنت کے بعد مدینے پہنچ گئے، اور پھر سن 2 ہجری میں کفار کو پھر بھی چین نہ آیا، مشرکین مکہ کو پھر بھی چین نہ آیا، جو دین حق پر جماعت تھی اس کو مٹانے چلے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایسی مدد کرتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے پہل کرنی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم۔ سورہ محمد میں اللہ فرما رہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے مددگار بن جاؤ گے نا، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات ہے یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اپنے ذہن میں ایک چیز کلیئر کر لیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن نصر الا اللہ، اللہ جب فرشتوں کے لیے بھی دیتے ہیں نا، ہم نے 2 جگہ پڑھیں گے، ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا سورہ آل عمران میں، ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں، جہاں اللہ کہتے ہیں کوئی مدد جو ہے نا، اللہ نے تمہارے لیے 5000 فرشتے بھیجے گا، 3000 بھیجے گا، 5000 بھیجے گا، لیکن اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ صرف تمہارے دلوں کی تسلی کے لیے ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ ہاں فرشتے آ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے الہ ہی کافی ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ اکبر، اللہ کی کائنات، اور اس میں یہ زمین ایک ڈاٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، یقین کریں، ایک ڈاٹ ہوتا ہے نا، ایک نقطہ، اللہ کی کائنات میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کا نظام شمسی کتنا بڑا ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے کولیسٹرول ہیں، کتنے سپر کولیسٹرول ہیں، اور پھر دیکھتے رہیں کتنے بلیک ہول ہیں۔ اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ نظام شمسی بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ بھی شاید بہت 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 تو ایک سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا دائرہ بنا لے تو اس سے اتنی حیثیت نہیں ہے، یقین جانے پورا نظام شمسی جس میں زمین بھی شامل ہے، سورج جو زمین سے کتنے گنا بڑا ہے، سب کا سب کتنے نظام شمسی چل رہے ہیں، کتنے کولیسٹرول ہیں، کتنے سپر کولیسٹرول ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے ستارے ہیں، کیا بیان کروں اللہ کی شان، اللہ اکبر۔ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کلمہ کن ہی کافی ہے۔ یہ تو اللہ ہماری مدد کے لیے، ہمارے حوصلے کے لیے کہتے ہیں کہ تم کھڑے تو ہو، اللہ تمہارے لیے فرشتے بھی اتار دے گا، تم کھڑے تو ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو کر، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، کیسے آئے گی۔ ایمان ثابت کرنا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں جو آج ہمیں پڑھنی ہے کہ نہ کمزور پڑھو، نہ بہموں میں پڑھو، نہ دنیا کی محبت بے طرح پڑھو، وہاں ہے نا کراہیۃ الموت وحب الدنیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جہاز سے پیچھے ہٹنا اور دنیا سے محبت، دونوں چیزیں تو ہم میں آ گئی۔ دیکھ لیتے ہیں اب الفاظ کے جو مادے ہیں۔ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، ضربہ جو ہے اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ذوات رابا سے 58 کلمات قرآن میں ہیں۔ ضربوا فی الارض، زمین پر پاؤں مارنا، یعنی باغ دور کرنا، روزگار کے لیے بھی کوشش کرنے کے لیے آتا ہے۔ غزن، غین زی سے جس کو ہم بولتے ہیں، اور واو، ایک کلمہ صرف قرآن میں آیا ہے۔ الغزو معنی جنگ کے ارادے سے نکلنا، اور الغازی جو ہے، غازی بھی اسی سے ہے جو جنگ جیت کے آ جاتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی جان تو لے کر جاتا ہے اور اللہ اس کو شکست کی بجائے فتح سے نوازتے ہیں، اور پھر اللہ کے انعامات بھی حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اس ہے مبارکہ کو ایک دفعہ بس یہی 2 روٹ ورڈ تھے جو نئے تھے جن پر میں نے بات کرنی تھی، باقی تو الحمدللہ میں جب ترجمہ کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ سب کچھ تو وہی ہے، اتنی دفعہ پڑھ لیا۔ اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور بھی لوگوں کو بھیجے آگے
تاکہ خیر کا کام پہنچے۔ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے اور خالص جو چیزیں ہیں ان کو پھیلانا ہے۔ الحمدللہ کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں قرآن اور حدیث پر ہی بات کروں۔ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے حوالے بھی دیتا ہوں، اور اگر کوئی آیت اگر میں ریفرنس کے طور پر بیان کرتا ہوں تو اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں تاکہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ناشکری کی، انکار کیا، کفر کیا، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لِإِخْوَانِهِمْ، یہ کون تھے؟ یہ منافق جو مدینے میں رہتے تھے۔ کیا کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے؟ عبداللہ بن ابی کو ذہن میں لے ہیں، سلول کو، جو اس وقت غزوہ احد میں 300 لوگ جب لشکر بالکل پاس سے آمنے سامنے تھے تو لے کر واپس ہو گیا کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہا جائے لیکن یہاں پر آئیں گے تو ہماری تو کوئی رائے مانی نہیں گئی، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، تو ہم نہیں لڑیں گے، ہم واپس جائیں گے۔ اب وہ سچے مسلمان، بولے والے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال رہے تھے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی پڑھی، آیات انہی پر تھی، اور اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى، کہ اگر وہ زمین پر جب سفر کے لیے بعض دفعہ وہ اپنے طور پر جو ہے کہ جی کوا جو ہے اس طرف جائے گا یا پرندہ اس طرف طرف جائے گا تو سفر کرنا ہے، لیفٹ طرف جائے گا تو نہیں کرنا، بلی گزر گئی کالی تو نہیں کرنا، بہت سارے توہمات جو آج مسلمانوں میں آ گئے۔ اللہ اکبر، یقین جانیں یہ جتنی دکانیں ہیں پامچ سے کھلی، یہ سب حرام ہے، میں آپ کو آج بتا دوں۔ ان کی باتوں کو سننا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی نے اپنے ہاتھ کسی کو دکھایا اور پھر اس نے کہا ہاں تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، تو اس نے اس دین کا انکار، اس کی تصدیق کی، پامسٹ کی یا نجومی کی یا جو بھی ہاتھ دیکھ رہا ہے ہاتھ شناس کی، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کا انکار کر۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے ایز اے مسلم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اتنا اللہ پہ یقین کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پر یقین رکھیں، کامل یقین اللہ پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کا اللہ اکبر عمل، وہی ہمیں کامیاب کر پائے گا۔ اور بہرحال جب وہ زمین پر چلت پھرت کرتے ہیں، او کانو غسل لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا، آپ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اگر جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں، ہاں تو واپس نہیں آتے، تو کہتے ہیں موت ہو جاتی ہے، مطلب غازی بن کر واپس نہیں آتے بلکہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں لو کان عندنا، اگر یہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، تو ان کو موت ہی نہ آتی، وہ ما قتلوا، اور اللہ کی راہ میں نہ قتل ہوتے، ان کے حیات تو قتل ہے، اللہ کی راہ میں نہ شہید ہوتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اس کے ذریعے ان مومنوں کے جو سچے مومن ہیں ان کے دلوں میں ایک حسرت پیدا کر دیں، ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں۔ اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہائے نہ جاتا، میں نے روکا تھا، یہ کراچی چلا گیا، میں نے روکا تھا اسلام آباد چلا گیا، نہ جاتا، نہ مرتا، یہ نہ کرتا۔ یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، تو ایسا کرتا، یہ شیطان کی طرف سے یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری بات تو کچھ بھی نہیں دین میں، الحمدللہ میرے رسول نے ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کر دیا۔ قرآن آج بھی ہمارے لیے 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح ہدایت کا ذریعہ ہے جو اس وقت تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح ہمارے لیے اتباع اور اطاعت کا ذریعہ ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اور کامل اتباع بھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں پھر آ جاتا ہوں، اس آیت کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، منافق ہیں، کفر ہے، اللہ کے ناشکر ہیں، میں مومن، یہ کفر میں سب کچھ آ جائے گا۔ اپنے ان بھائیوں سے جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں یا نکلتے ہیں، جب وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہاں شہید ہو جائیں یا راستے میں موت ہو جائے تو کہتے ہیں اگر یہ نہ جاتے نا تو بچ جاتے، رک جاتے، ہم نے کہا تھا کہ نہ جاؤ، پیچھے چلا گیا، اللہ اکبر، سفر کا مہینہ، ہاں نحوست وہ ہمارے گناہوں کی قوم عاد پر جو ہے 7 راتیں اور 8 دن اسی طرح آتا ہے کہ ان کو پٹکتی رہی ہوا، بڑے بڑے لمبے دراز خط ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے، اپنی جڑوں سے اکھڑے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے اس طرح۔ تو کون سا دن رہ گیا باقی؟ ایک دن بھی نہیں بچا،
اب دنوں اگر منوس ہے تو پھر تو 7-8 دن سارے کے سارے منوس ہو گئے، ساری راتیں منوس ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گناہوں کو صحیح کرے، اپنے عمل صحیح کرے، ہر دن اللہ کی طرف سے ہوگا، پھر کوئی تکلیف جو ہے نا تکلیف نہیں لگے گی، پھر اگر کوئی نقصان ہوا تو کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا تو ہے، اور ہم نے بھی آخر میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ حسرت ہوتی ہے نا کہ کاش نہ جاتا، کاش نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں، یاد رکھو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل کر رہے ہو اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت نمبر 157 سورہ ال عمران کی، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جو، یا تمہیں موت آ جائے اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، دونوں ہی حالتیں ہیں، یقین جانے۔ لَمَغْفِرَةٌ، تو یقیناً تمہارے لیے مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور ہر اس چیز سے یہ رحمت اور اللہ کا فضل بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ قرآن کے بارے میں بھی ہے نا، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے غالباً، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہیے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ قرآن ہے، اس کی سب سے بڑی رحمت ہے، کیونکہ یہاں بھی رحمت کا ذکر ہوا، اس لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی کہ اسی پر خوشیاں مناؤ۔ اگر کسی چیز پر خوش ہونے نا، جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں نا، شادیاں کرتے ہیں، 13 فنکشن کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بھی کر رہا ہو، جو ہمارے جو لگ رہے ہیں، اور جب برائی آتی ہے وہ پہلے اوپر والے طبقے میں آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے معاشرے تک آتا ہے۔ اللہ کے واسطے نیکیوں کی طرف بلائیں تاکہ لوگ آپ کو ان چیزوں میں فالو کریں جو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، جنہوں نے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آئیں، یقین جانیں۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ تمہارے جو آثار ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اچھے کام کیے ہیں تو اچھے آثار باقی رہیں گے۔ کوئی صدقہ جاریہ جو ہے، نیک اولاد جو دعا کرنے والی ہو، وہ مال جو کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی مدرسہ بنا دیا جہاں اللہ کا دین پڑھایا جائے اور اللہ کے رسول کا اپنے مسلک نہ پڑھایا جائے، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، اور پھر وہ جگہ جہاں پر جس کا نیک اولاد جو دعا کرے اور جو صدقہ جاریہ اور وہ علم جو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ صدقہ جاریہ ہیں، یہ آثار ہیں۔ بہت سارے ایسے عمل، فاحش عمل، ایسی وہ بے حیائی والے کام جو ہمارے لیے کل قیامت والے دن بھی، اور ہماری جو برزخ کا کتنا عرصہ ہے، قبر جو ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ اس کو قبرت کی وحشت کے قریب میں ہمارا ساتھی بنا دینا، اللہ اکبر۔ بہرحال ترجمہ کر لیتے ہیں اس میں، ویسے تو الحمدللہ مادے سارے وہی ہیں، قتل بھی اردو میں بولا جاتا ہے، او متم جو ہے وہ بھی بولا جاتا ہے، لا مغفرتم من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، خیرن ہے جو بہتر ہے، مما یجمعون جمع سے ہے، اللہ اکبر۔ اردو ہی ہے، یقین کریں بہت آسان ہے اردو والوں کے لیے قرآن۔ میں کہہ رہا ہوں جو 49 سال کی عمر میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آیا، جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی کر دی، سب اللہ کا کرم ہے، سب میرے اللہ کا کرم، صرف اللہ کا کرم ہے، لا حول لا قوت الا باللہ، کوئی میرا اس میں حصہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ میرا آخری دن بھی اس قرآن کے ساتھ گزرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، یقین کریں، اتنا کچھ دیا ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، الحمدللہ سب اپنے گھروں میں ویلدی بھی ہیں، مطلب الحمدللہ اللہ نے دنیا کا سب کچھ بہت کچھ دیا ہوا ہے، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی، اللہ اکبر، سب شادی شدہ ہیں میرے بچے، اور سب کچھ الحمدللہ اللہ نے اچھی بیوی دی ہے، سب کچھ ہے، اچھا گھر، وسیع کشادہ گھر، اچھی سواری، اچھے ہمسائے، سب کچھ ہے، وہ ہے مما یجمعون، لیکن یہ قرآن سب سے بہتر ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ نے اس کو کہا ہے، اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، اس بات کو اور بھی سمجھ لیں، 4048 ہے، صحیح بخاری، انس بدر کے میدان میں لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا، تو ضرور دیکھے گا، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آزمائے گا۔ تو پتہ تھا کہ اللہ تو دیکھ ہی رہے نا کہ میں اللہ کے دین کے لیے کیسے لڑتا ہوں، کیسے اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں بے جگری کے ساتھ۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پھیلی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، دعا کی اللہ سے انہوں نے
کیا کہا کہ اللہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور اس میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ بشر، ہم سب بشر ہیں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا وہ تیرے حضور میں تیرے حضور سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ پھر اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت انس بن سکر جو ہیں کہ میں تو احد پہاڑی کے دامن میں جنت کا شبو پا رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے، بے جگری سے ڈرے، لاش پہچانی نہ جا رہی تھی۔ آخر بہن نے ایک تل جو ان کی انگلی کے پور پر تھا اس سے ان کی لاش کو پہچانا، اور جسم پر 80 زخم تھے تلواروں کے اور بالوں کے اور تیروں کے۔ اللہ اکبر! یہ ہے جذبہ، پتہ ہے کہ جانا کیا ہے، یقین ہے کہ آگے جا کے کیا ملنا ہے۔ اصل تو یہ جذبہ ہوتے ہی اس وقت ہے جب اللہ کی رحمت کا، اللہ کے کرم کا یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں 158، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ہاں اگر تم مر جاؤ، سفر کرتے ہوئے مر جاؤ، طبعی موت مر جاؤ، گھروں میں مر جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ، اللہ اکبر، تم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں بھی وہی ہے، روٹ وٹ کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ کیونکہ وَلَئِن مُتُّمْ جو ہے تم مر جاؤ، أَوْ قُتِلْتُمْ یا اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ یقیناً اللہ ہی کی طرف تحشرون تم سب کو اکٹھا ہونا ہے، اکٹھے کیے جاؤ گے تم سب کے سب۔ اگلی آیت بڑی اہم، آپ سے فرمایا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اللہ بے شک تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں ترجمہ رواں کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لفظ پر لفظ ترجمہ کرتا ہوں۔ اس آیت پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں۔ اللہ فرمانے ان سب واقعات کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی رحمت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صحابہ نے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنے زخم لگے، دندان شہید ہوئے، اللہ اکبر، آپ کے چہرے میں خود جو ہے اتنا غصہ کہ خون کا فوارہ پھوٹا، آپ بے ہوش ہو کر گرے، جس صحابی نے نکالے ان کے کئی دانت شہید ہو گئے، کتنی تکلیف تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کیا کہیں کتنی تکلیف تھی، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے اور آپ ایک کے بعد ایک امتحان میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بہرحال ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، آپ کے پاس نہ رہتے۔ آج جتنے بھی لیڈر ہیں ان سب کو یہ باتیں سمجھنی ہے، لہٰذا ان کو معاف کر دیجئے۔ آپ ان کے لیے صرف نہ معاف کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے، اور آگے بھی ان سے آپ نے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی رائے میں پختہ ہو جاؤ، کسی چیز کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کرے، پھر یقیناً توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بے شک اس میں یہ آیت تو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ آتا ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں یقین توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لِنْتَ لَهُمْ جو ہے یہ کسی چیز کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا لیے مشکل ہونا، یا اس کے لیے آتا ہے اللینو، لنتا جو ہے لام یا نون، 5 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اللینو کے معنی نرمی کے ہیں، استعارہ کے ہیں، معنی معافی کے ہیں۔ فضن غلیظ، فضن جو ہے فازوا ایک کلمہ آیا ہے، الفظو معنی سخت مزاج ہونا، بد مزاج ہونا۔ اس کے بعد غلیظ جو ہے غا لام زوئے، 13 کلمات قرآن میں آئے ہیں، معنی موٹاپا، گہرا پن۔ غلظہ تن جو ہے سخت مزاجی کے لیے آتا ہے، کبھی موٹاپا اور سخت جان کے لیے بھی آتا ہے۔ لنفضو من حولک، الفظۃ لنفضو جو ہے فازوات 9 کلمات آتے ہیں قرآن میں۔ الفضو معنی کسی چیز کو توڑنا، تتر بتر ہو جانا، ریزہ ریزہ کرنا۔ الفضۃ چاندی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی جگہ اس کو ڈیٹیل سے کریں گے۔ حولک، حول جو ہے ماحول سے ہے، آپ کے ارد گرد سے، آس پاس سے۔ الحول سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں کریں گے۔ تشاورن، شین واو رے سے ہے، 4 کلمات آتے ہیں۔ التشاور والمشاورہ معنی مشورہ کرنا، بات اٹھانا، رائے معلوم کرنا۔ وَإِذَا عَزَمْتَ، عزمتا عزمو سے ہے عزم کرنا، یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔
زئی جو ہے اور میم 9 کلمات آتے ہیں. العزم والعزیمت کے معنی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور مصمم ارادہ کرنا کسی چیز کا عزم کرنا. توکل کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. واو کاف جو ہے کتابر اور لام 9 کلمات آتے ہیں. مادہ جو ہے واو کاف کتابر اور لام ہے. التوکیلو الوکیلو کسی پر اعتماد کرنا، اور توکل کرنا اعتماد کرنا. اب میں اس آیت کو ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کو اپنے آج کے لیسن کو مکمل کر لیتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی بہت رحمت ہے آپ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے لیے بڑے نرم ہوئے ہیں. آپ تو ہلاک کے بلند ترین مقام پر تھے الحمدللہ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ ہوتے سخت رو اور غصے والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس نہ رہتے. وَاعْفُ عَنْهُمْ. آپ ان سے درگزر فرمائے جو انہوں نے غلطی کی. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور نہ صرف درگزر فرمائے، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرے، معافی بھی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے لیے استغفار کرے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ان سے اپنے معاملات میں پھر بھی مشورہ کرتے رہے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جو بھی اب آپ اس کے بعد ایک جنگیں ہونی ہیں، آپ نے ارادہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو جب ارادہ کر لے تو جم جائے، تو اللہ پر توکل کرے. ان اللہ یحب المتوکلین. تو اللہ تو پسند کرتا ہے کن کو؟ جو تقوی کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ایک حدیث لے لیتے ہیں، ابو داؤد کی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے. اور آپ اپنے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے موقع پر خصوصی مشورے کرتے. جنگ احزاب کے موقع پر سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنا، غزوہ بدر میں مقداد بن اسود سے مشورہ اور منظر بن عمرو کے مشورے سے کنویں کے پاس پڑاؤ کرنا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تو آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے مجھے مشورہ دو، اللہ کی قسم میں تو اپنے گھر والوں میں کوئی بری بات نہیں پاتا. جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.